جب ہم نے دیکھا کہ سولر پینلز مارکیٹ میں بہت زیادہ سستے ہو رہے تھے تو کئی لوگوں نے اپنے گھروں میں لگوائے، لیکن سولر پینل کو لے کر ہمیشہ سے ان کے دل میں جو خدشہ رہا، جو ابہام رہا، وہ آج بھی موجود ہے۔ سلیم بخاری صاحب، کیوں آئے روز اس میں ہم نئی بات سنتے ہیں؟ کبھی کہتے ہیں مہنگے ہو رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں سستے ہو رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم اس پر کوئی بیان نہیں دے رہے۔ آخر مسئلہ کیا ہے سولر پینل کو لے کر؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جن حکومتوں کے منہ عوام کا خون لگ جاتا ہے نا، خون چوسنے کی عادی جو ہو جاتی ہیں، اکثر وہ کمزور حکومتیں ہوتی ہیں، وہ اس طرح کے فیلر چھوڑتی ہیں۔ کبھی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، نہیں ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے، تھوڑے دنوں کے بعد پھر یہ ہم یہ بس اب ہو گیا ہے، پھر واپس یہ بیک اینڈ فورتھ جو جاتی ہیں نا حکومتیں، یہ ان کی کمزوری کی نشانی ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں آپ۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت چلتی ہے کریڈیبلٹی پر۔ اگر ان کی کریڈیبلٹی یہ ہو کہ آج وہ جو کہہ رہے ہیں کل مکر جائیں گے، تو پھر عوام ان کے اوپر اعتماد کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور ان کی مدت حکومت جو ہے وہ پھر مختصر ہو جاتی ہے۔ یہ ایک عمل ہے، اس کو آپ سیاسی عمل کہہ لیں، اس کو آپ فطری عمل کہہ لیں، آپ جو بھی کہہ لیں اس کو۔ میرے خیال سے سولرز کو لے کے جتنی ویک پالیسی اس حکومت کی ہے، اس سے پہلے ہم نے نہیں سنی، کیونکہ پچھلی جتنی بھی حکومتیں تھیں، چاہے وہ بانی پی ٹی آئی کی تھی یا اس سے پہلے نواز شریف صاحب کی تھی، اس سے پہلے بے نظیر کی تھی، ان سب حکومتوں میں باقاعدہ عوام کو موٹیویٹ کیا گیا کہ آپ کے بیسٹ انٹرسٹ میں یہ ہے کہ اگر آپ نے بجلی کے ہیوی بلوں سے اپنی جان بچانی ہے تو سولر سسٹم لگائیں۔ یہاں تک بھی ترغیب دی گئی کہ جو چھوٹے گھر والے ہیں، جن کی ایک بلب ایک پنکھا چلتا ہے، ان کو کہا کہ ہم آپ کو قسطوں پر دیں گے۔ اس سے بھی چھوٹا طبقہ، اس کو کہا ہم فری دیں گے آپ کو۔ تو لوگوں کو اکسا کے، ان کو موٹیویٹ کر کے جب انہوں نے لگوا لیے، تو اب ہر 15 دن کے بعد ایک دھمکی آ رہی ہے ٹیلی میٹرنگ ختم کر رہے ہیں ہم۔ یار کوئی تک ہے؟ یہ حکومت ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ تماشا ہے یہ؟ پھر ہم چلیے جناب ٹیلی میٹرنگ ختم نہیں کر رہے ہیں، وہ وزیر صاحب نے 2 دفعہ اس کی وضاحت کر دی ہے، تیسری دفعہ پھر وضاحت آ جائے گی، جو کہ آ ہی گئی ہے آلموسٹ۔ اب کہہ رہے ہیں کہ جی جو آئندہ لگیں گے سولر سسٹم، اس کے اوپر فکس ٹیکس لگے گا۔ یہ بھی وضاحت آ جائیے کہ جنہوں نے پہلے لگوا لی ہیں ان کے اوپر نہیں لگے گا۔ جب سے یہ اونچ نیچ شروع ہے حکومت کی، جنہوں نے سولر لگایا ہوا ہے وہ کیا سلواتیں سنا رہے ہیں، کس قسم کی غلیظ گالیاں دے رہے ہیں حکومت اور حکومتی ان ذمہ داران کو جو اس کی طرح کی باتیں کر رہے ہیں، میں وہ یہاں بیان کے قابل نہیں۔ بخاری صاحب، گھما پھرا کر مجھے تو ہر طرف سے چکی میں سولر لگوانے والے اور سولر بیچنے والے ہی نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے، میں نے جیسا کہا کہ حکومت جس وقت کسی چیز کو اویئرنیس لا کے لوگوں کو قائل کر لیتی ہے، پھر حکومت کے پاس واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ کو مثال دیتا ہوں، بجلی کے بل جب نواز شریف صاحب کی حکومت میں اچانک بڑھائے گئے تھے کافی سارے روپوں کے حوالے سے، تو لوگوں نے واپڈا کے دفتر جلا دیے تھے، یاد ہے آپ کو؟ سب یاد ہے مجھے، تو آئی پی پی کے ساتھ معاہدے بھی یاد ہے گھس گئے تھے، یاد ہے سر؟ سب یاد ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ عوام کی بہبود کا نام لے کے ان کو لوٹنے کی کوشش کریں گے تو پھر یہی ہوگا۔ بخاری صاحب، اس کا کیا حل نکالنا ہے؟ آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے ہوئے اس کی مد میں جو کیپیسٹی چارجز ہم ابھی تک ٹھیک نہیں کر پا رہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ آپ ایک نیا مسئلہ پیدا کر کے بیٹھ کے آپ پرانا تو حل ہو نہیں رہا۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آئی پی پیز والوں کو کم بلیم کروں گا جنہوں نے ان کے ساتھ یہ معاہدے کیے تھے، اور اتنے انگارڈڈ معاہدے کیے تھے کہ اگر ہم بجلی نہ بھی لیں، یعنی مثال کے طور پہ اگر ہماری اپنی جنریشن اتنی ہو جاتی ہے کہ ان سے ہمیں بجلی لینے کی ضرورت نہ پڑے، تب بھی ہم نے پیسے دینے۔ چلیں شکر ہے ڈالر تو فکس کر دیا تھا۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے، یہی ہوتے ہیں حکومتوں کے وہ فیصلے جو پھر الٹیمیٹلی ان کی تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ میں انتہائی ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ قائل ہو گئے تھے اس بات پر کہ سولر از اے ریلیف ٹو دا کامن مین۔ ان کی وہ 40,000 80,000 بلوں سے جان چھٹ جائے گی۔ لیکن یہ جو کچھ محسن لغاری صاحب 2 مرتبہ پہلے کر چکے ہیں، اور اب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا، جو خبریں چلی ہیں کہ سمری جو ہے پرائم منسٹر صاحب نے متعلقہ محکموں کو بھیج دی ہے۔ پھر وہ آپ کے منہ سے محسن لغاری نکل گیا، میں نے کہا وہ اویس لغاری ہے۔ سوری، اویس لغاری، وہ آئی سیٹ کریکٹڈ۔ جی محسن صاحب، آپ سے تمام تر معذرت کے بعد جو بھی ہیں لغاری صاحب کہہ لیتے ہیں نا جی۔ لغاری صاحب کو چاہیے کہ وہ عوام کے جذبات کے ساتھ نہ کھیلیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اپنے گھر سے شروع کرتا ہوں میں۔ ہم نے جتنی سلواتیں آج سنائی ہیں اور جتنی بددعائیں دی ہیں، اگر یہ بددعائیں گراس روٹ لیول پر پاکستان کے عوام کی سارے شامل ہو گئے اس میں، تو کیا بنے گا اس حکومت کا اور ان لوگوں کا جو اس کے ذمہ دار ہیں۔
बुखारी साहब, सवाल तो ये है, क्या सूरज से मिलने वाली एनर्जी पर भी टैक्स देंगे हम? कि टैक्सों की बात होती है ना, वो यहाँ बयान नहीं किए जा सकते, इसलिए हम हुकूमत को सिंसेरिटी के साथ मशवरा देते हैं कि जिससे अवाम को रिलीफ मिल रहा है और आपका टका नहीं लग रहा उसमें, खुदा के वास्ते उनके ऊपर रहम करें। देखिए, मैं आपको एक मिसाल और दूँ, पेट्रोल जी एंड डीजल, जी इसके लीटर का आप कभी एनालिसिस करें कि ये कितने का इनको मिलता है, कितने का ये हमें, मुझे और आपको दे रहे हैं, और कितने रुपए उसके अंदर से हुकूमत की पॉकेट में जा रहे हैं। तो फिर कोई सख्त लफ्ज़ बोल दूंगा, आप फिर बाद में मुझे कहती हैं कि जी आप थोड़ा हाथ से हल्का रखा करें। आप मुझे ये बताइए, हमें दे क्या रहे हैं इसके बदले में? ये क्या हर बच्चे को दाखिला मिल रहा है? क्या हर मरीज़ ट्रीट हो रहा है? क्या हर मरीज़ को दवाइयाँ मिल रही हैं फ्री? वो इसलिए नहीं मिल रही हैं कि वो सारी रकम जो आवाम से इस तरह लूटी खसूटी जाती है, वो अपने अल्लल्लो तलल्लों के ऊपर सर्व की जाती है। और ये किसी भी एक जमहूरी और किसी भी अवामी हुकूमत के लक्षण नहीं है।